السلام علیکم. پراپرٹی ود مدثر کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, اس نئے منہ اور اس نئی ٹوپی کے ساتھ آپ سب کا سواگت ہے. اب یہ مت پوچھیے گا یہ ٹوپی کس نے پہنائی. ہاں جی, تو پلیز سب سے پہلے میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں, ہمارے چینل کو لائک کیے, کمنٹیے, سبسکرائبیے, کچھ تو کیجیے پلیز کیجیے. کر رہے ہیں آپ لوگ, بہت اچھے کمنٹس مجھے مل رہے ہیں جس کے لیے دھنیہ واد. تو اب ہم چلتے ہیں نیوز کی طرف. سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی ایس ایل کی. پی ایس ایل کراچی سے شفٹ ہو گیا ہے لاہور, تو شارع فیصل پر سفر کرنے والے تمام لوگوں کو مبارکباد. میرا ایک دوست ایک نجی بینک میں کام کرتا ہے, کہہ رہا ہے یار آئی چندی گڑھ سے ملیر تک کا سفر پل سرات کے سفر جیسا ہو گیا ہے صرف اس پی ایس ایل کی وجہ سے. تو خیر, پی ایس ایل کی بات ہو رہی تھی, بیچ میں نے بینک گھسا دیا اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ اگلی خبر سے مجھے بینک کو لنک کرنا تھا, سمجھے. تو دوسری خبر یہ ہے بھائی کہ ہاؤسنگ اسکیم جو ہمارے پی ایم صاحب نے لانچ کی ہے, یہ میں نے پیپر اٹھا لیا کیونکہ خبر میں بھول گیا ہوں. تو اس میں ہفتہ وار 7 ارب درخواستیں موصول ہو رہی ہیں, اور پی ایم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس پر $73 ٹریلین کا اثر پڑے گا اس اسکیم سے. اور اس اسکیم سے $73 ٹریلین کا اثر پڑے گا, اور یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ 2 لاکھ نوکریاں بھی لوگوں کو ملیں گی اس اسکیم کی وجہ سے. ویسے پی ایم صاحب کی بات ہو رہی ہے تو پی ایم صاحب نے عامر لیاقت کو تیسری شادی کی مبارکباد دے دی ہے. آم کھائے گا آم. سب سے ہاٹ ٹاپک اس وقت عامر لیاقت صاحب چل رہے ہیں, جو اپنی تیسری بیگم کے بغل میں لیٹے لیٹے یہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب میں آپ کا مشکور ہوں. ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشتہارات اور پروڈکٹس کے نیچے چھوٹے حروف میں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اسی طرح عمران خان صاحب کے دل میں بھی یہی چل رہا تھا, بیٹے میری نقل کر رہا ہے نا. پی ایس ایل کی ہم بات کر رہے تھے تو اسی سے مجھے یاد آیا تھا جو خبر میں دینا بھول گیا کہ بحریہ ٹاؤن میں پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ اسٹیڈیم بنایا جا رہا ہے. اور سب سے اچھی بات جو مجھے اس کی لگی وہ یہ ہے کہ اسی میں پارکنگ کا انتظام ہے, ورنہ 2 میل دور آپ پارکنگ میں یہاں پہ گاڑی کھڑی کریں, یا تو حسن اسکوائر پہ یا پھر ڈالمیا پہ, اور پھر پیدل مارچ کریں میچ دیکھنے کے لیے. تو ان سب چیزوں سے اب بچت ہو جائے گی. ہاں جی, تو پراپرٹی کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے تو کچھ بات کرتے چلیں سپریم کورٹ کی, جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ تجاوزات کے خلاف بہت تیزی سے ایکشن میں ہے. خبروں میں یہ بھی سننے میں ملا ہے کہ کچھ جگہوں پر تصادم بھی ہوا ہے وہاں پہ کام کرنے والے عملے کا اور لوگوں کا. نسلہ ٹاور تقریباً پورا گرا دیا گیا ہے, ہیوی مشینری لگی ہوئی ہے اس کے بیسمنٹ پہ. یار یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 60 گز کے پلاٹ پر 4 سے 5 منزلہ عمارت تعمیر کر لیتے ہیں ہم لوگ. یار مطلب اپنی موت کا سامان ہم خود کیوں کرتے ہیں. ماضی میں بھی آپ سب نے دیکھا ہے لالو کھیت میں اور کہیں اور پر بھی ایک اسی طرح کی عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی تھی جس میں کافی لوگ مارے گئے تھے. تو بھائی اپنی زندگیوں کا تو خیال کرو. اچھا, لوگوں کی بات ہو رہی ہے, لوگوں کے عجیب و غریب رویے کی بات ہو رہی ہے, تو ایک بڑی مزیدار خبر ہمارے پاس ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرپور خاص میں ایک شادی میں دولہے کے رشتہ دار نے, اس کی خوشی کا عالم یہ تھا کہ اس نے پٹاخوں کے بجائے کریکر ہی پھاڑ ڈالا. کریکر دھماکہ ہوا ہے جس پر تحقیقات جاری ہیں. اب پتہ نہیں وہ رشتہ دار بیچارے دولہے سے کی شادی سے خوش تھا یا پتہ نہیں رقیب تھا. خیر, ہنسی مذاق تو چلتا ہی رہتا ہے. کچھ سیریس چیزیں, کچھ سیریس ایشوز بہت عجیب و غریب طریقے سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں پھیل گئی ہیں, پروان چڑھ گئی ہیں. آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ ڈاکٹر نوشین شاہ اور نمرتا کماری کیس, جو کہ میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹس بھی تھیں اور ڈاکٹرز بھی تھیں, اور وہاں پر انہوں نے خودکشی کر لی تھی. جنسی زیادتی ان کے پوسٹ مارٹم میں ثابت ہو چکی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں الگ الگ میڈیکل کالج کی خواتین تھیں, اور دونوں کے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ایک ہی شخص کا ڈی این اے پایا گیا ہے. تحقیقات جاری ہیں, خدا سے دعا ہے کہ جلد از جلد اس شخص کو پکڑا جائے اور اس کو عبرتناک سزا دی جائے. میں تو کہتا ہوں سر عام قلم کر دو.
سب سے وائرل خبر جو آج کل چل رہی ہے، آپ سب یقیناً واقف ہیں اس سے، جو انڈیا میں یونیورسٹی کے باہر لڑکی نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اس موب کے آگے، جو کہ ایک انتہا پسند ہندو کمیونٹی کا موب تھا. اور خبر کیا ہوتی ہے ہمارے ہاں، کیا بن جاتی ہے، اس خطے کے لوگ کس قدر جذباتی ہیں. علم کا فقدان ہے. مسئلہ ایک طرف کا نہیں ہے، دونوں طرف کا ہے. انتہا پسند مذہبی لوگ بھی عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں کے بلا وجہ کے لبرلز بنے پھرتے ہیں نا، جن کو لبرلزم کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتہ، اور وہ لبرل بنے پھرتے ہیں اور وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو بھائی گزارش میری دونوں طرف کے لوگوں سے یہ ہے، جو ہمارے اسلامی معاشرے کے لوگ ہیں، جو پاکستانی خطے میں مسلمان لوگ ہیں، ان سب سے میری خاص طور پہ درخواست یہ ہے کہ آپ اپنی آواز ضرور اٹھائیے جیسے اس لڑکی نے اٹھائی، لیکن آپ اپنی لڑکیوں کو بھی اتنی ہی آزادی دیجیے کہ وہ چاہے برقعے میں، چاہے جینز ٹی شرٹ میں، اسکوٹی پہ بیٹھ کر اپنے کام کر سکیں، اپنی یونیورسٹیز جا سکیں، اپنے کالجز جا سکیں، اپنی جابز پر جا سکیں. اتنا اپنے اندر ظرف پیدا کیجیے. اور جو ہمارے یہاں کے لبرل لوگ ہیں، جنہیں کچھ نہیں ملا، تو وہ لبرل بھی نہیں ہیں. ان کے لیے ایک دوست ہمارے ٹرم یوز کرتے ہیں، دیسی لبرلز. ان سے گزارش ہے کہ بھائی ان کو موقع کیا مل گیا، انہیں صرف برقع نظر آ گیا اور انہوں نے برقعے پہ تنقید کرنا شروع کر دیا. تو یار آپ آوازیں لگاتے ہو میرا جسم میری مرضی کی، تو کیا برقع پہننے والے کی مرضی نہیں ہوتی، یا برقع صرف جبر کی نشانی ہے؟ ایسی باتیں کر کے ہم صرف اور صرف یہ ثابت کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ ہم علم سے بہت دور ہیں. ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی ریسرچ نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو. تو پلیز خدا کے واسطے اپنے ظرف کو بلند کیجیے اور معاشرے میں اپنا ایک مقام خود پیدا کیجیے. خیر، بہت سیریس باتیں ہو گئیں بھائیوں. اب آخر میں جاتے جاتے اپنی عادت کے مطابق کچھ ایسے ہی بلا وجہ کی بات بھی کر لیتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے دسمبر میں ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب مخلوق پیدا ہو جاتی ہے، برسات کے مینڈکوں کی طرح. جی ہاں، دسمبر میں آپ کو ہر دوسرا فرد جو ہے وہ شاعری کرتا ہوا نظر آتا ہے. دسمبر کی سردیوں پر شاعری کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس میں اس کی بچھڑی ہوئی محبوبہ کہیں نہ کہیں ضرور نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتہ وہ محبوبہ اس کی کیوں نظر آ رہی ہوتی ہے دسمبر میں؟ کیونکہ 14 فروری میں وہ محبوبہ پیدا ہوتی ہے، فروری میں ان کا عشق ہوتا ہے، اور اکتوبر نومبر تک بریک اپ. تو دسمبر میں یہ شاعر اس لیے پیدا ہوتے ہیں میرے بھائی. تو ایسے تمام چائنا کے شاعروں اور عاشقوں کو 14 فروری ویلنٹائنس ڈے مبارک. جائیے، عیش کیجیے، گھومیے پھریے، پارکوں کی رونق بڑھائیے، اور مدثر کو دیجیے اجازت اس سے پہلے کہ مجھے چمبے پڑے. چلتا ہوں، اللہ حافظ. چما چما دے دے، چما چما دے دے، چما. ابے غالب فلم دیکھی ہے تو نے؟